اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور اور معجزاتی وظیفہ لایا ہوں جس سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ صرف 2 دن کا یہ عمل کرنا ہے۔ سورۃ الرحمن جو کہ قرآن پاک کی سورت کی جان بھی ہے، اور قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورت کو کہا گیا ہے، اس کو جو ہے دلہن کی طرح مزین کیا گیا ہے۔ اس سورت کو اس میں بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتوں کا شکر کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے، اور واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتوں کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ وہ ہمیں سانس دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں ہاتھ اس نے عطا کیے، ہمیں کان عطا کیے، اور وہ اس کی تمام جو ہے نعمتوں کا ہم شکر گزار ہیں۔ ہم جس دنیا میں سانس لیتے ہیں تو اسی کے حکم سے لیتے ہیں۔ اور اس آیت کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت کو اس خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اس صورت میں کہ سننے والا اس صورت کو بار بار سننے کو دل کرتا ہے۔ اور اس صورت کی خاص جو وجہ ہے، سورۃ الرحمن کی وجہ جو ہے کہ یہ صورت جو ہے اپنے معجزاتی عمل اور اپنے طاقتور صورت ہونے کے علاوہ جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو ہے اس سے آپ کی تمام حاجات، اگر آپ اس عمل کو 2 دن میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اور کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی مال کے حوالے سے مسئلہ ہے، آپ کی اولاد کے حوالے سے مسئلہ ہے، آپ کی جان کے حوالے سے مسئلہ ہے، آپ کے دشمن آپ کو زیر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کوئی بھی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کی مسئلہ ہے، آپ کے گھروں میں ٹینشن نہیں ہے، کوئی بھی حاجت ہے آپ کی کوئی بھی حاجات ہیں وہ انشاءاللہ 2 دن میں پوری ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی جاب کا مسئلہ ہے، پروموشنز کا مسئلہ ہے، ٹرانسفر کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے جو بھی آپ ذہن میں اپنی حاجت رکھ کے اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے تھوڑا سا ایک ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس سورت کی افادیت اور اس کے بینیفٹس اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ سورت رحمان کے جو ہے سورت الرحمن حسن اعتبار، حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ سبحان اللہ، اس کو قرآن پاک کی زینت بھی کہا گیا ہے کیونکہ ابن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن اعتبار، عمدہ طرز ادائیگی، دلہن کی طرح آراستہ اور پیراستہ اور مزین ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے جو میں آپ کو کہہ رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ مَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس صورت کو بار بار اس خوبصورتی سے، اس آیت کو بار بار اس خوبصورتی سے اس صورت میں سجایا گیا ہے کہ جو ہے اس میں اس خوبصورتی سے سجایا گیا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا دونوں کا بار بار اس صورت کو پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا حسن و جمال سورۃ الرحمن ہے۔ اس سورۃ الرحمن کو حسن و جمال جو ہے قرآن پاک کا حسن و جمال بھی قرار دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ حدید اور سورۃ الرحمن اور سورۃ واقعہ پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی میں نے اس کی افادیت، اس کے بینیفٹس اور اس صورت کے جو ہے خوبصورتی کے حوالے سے جو اس کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، احادیث کی روشنی میں، تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں، اور حضرت علی کی روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ یہ صورت اپنے حسن و جمال کے حوالے سے قرآن پاک کا جو ہے وہ حسن و جمال ہے۔
جو یہ قرآن پاک حضرت علی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا حسن ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا حسن و جمال سورۃ الرحمن ہے۔ یہ حضرت علی سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک کا جو حسن و جمال ہے وہ سورۃ الرحمن ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، اس کو یقین کے ساتھ پڑھنے سے جو ہے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کے تمام مسئلے مسائل۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے یہ بھی اس میں ایک افادیت ہے کہ اگر کسی کے جسم میں درد ہے تو اس صورت کو پڑھ کر وہ اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیر دے تو اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ اس کو شفا ہوگی۔ اگر کسی کی بینائی میں کمی ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، اس کی بینائی کمزور ہے، تو اس حوالے سے اس صورت کو پڑھ کر جو ہے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں پہ لگائیں، اپنے آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں، تو اس صورت کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی بہتر ہوگی۔ اور اگر کسی کو تلی کا مسئلہ ہے، پیٹ کی تلی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، تو اس صورت کو پڑھ کر اس جگہ پر ہاتھ پھیریں، پیٹ پر ہاتھ پھیریں، تو انشاءاللہ جو تلی کے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو ہے اس صورت کی برکت سے اور اس پاورفل معجزاتی صورت کی برکت سے اور پاورفل معجزاتی وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ آج کا جو 2 دن کا وظیفہ ہے، یہ 2 دن میں آپ کی حاجات کیسے پوری ہوں گی۔ سورۃ الرحمن کے حوالے سے پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے۔ 2 دن میں جو ہے آپ کی حاجات کیسے پوری ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے آج کا جو ہے عمل کرنا کیسے ہے۔ اس 2 دن کی حاجات میں آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے، نوکری کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، آپ کو جاب کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، آپ کو گھریلو کوئی ٹینشن ہے، گھریلو جو ہے لائف جو ہے جھگڑوں کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، اس کے حوالے سے شادی کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، اور کوئی بھی غرض آپ کو ٹرانسفر کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، آپ کو کوئی اس قسم پروموشن کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، اس حوالے سے یہ جو عمل ہے بہت ہی طاقتور ہے۔ اس حوالے کو اس کو آپ اس یقین کے ساتھ کریں، اور جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اپنے دل میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا آبجیکٹو ہے، جو بھی آپ کا جو ہے مقصد ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے اس سورت کو پڑھیں۔ 2 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کے جو ہے تمام حاجات وہ پوری ہوں گی۔ جو ہے اس حوالے سے یہ کرنا کیسے ہے، اب میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں۔ اول اور آخر آپ نے 7 بار درود شریف پڑھ لیں، اور سورۃ الرحمن 3 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ الرحمن کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اس میں اول اور آخر آپ نے درود شریف شامل کر لینا ہے 7 بار۔ اور ایک جو ہے یہ عمل جو ہے آپ نے 2 دن کرنا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد یہ جو بھی حاجت ہے آپ کے ذہن میں، اس کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی آپ کی حاجت ہے عصر کی نماز کے بعد، جو بہتر ٹائم ہے اس کا عمل کرنے کا، وہ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ 7 بار درود شریف پڑھیں، سورۃ الرحمن پڑھنے سے پہلے 7 بار پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر جو ہے آپ سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں 3 بار، اور پھر اینڈ پہ جو ہے پھر 7 بار درود شریف پڑھیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو پہلے آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ یا اللہ میں اس کام کے لیے عمل کر رہا ہوں، تو میرے کام میں جو ہے برکت عطا فرما، اور میری اپنی رحمت سے میرے کام کو پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچا۔ اور آخر میں جو ہے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اینڈ پہ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی دعا مانگیں کہ وہ اس کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، اور دعا میں خصوصاً جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کیا کریں۔ اور یہ جو دعا ہے عبادت کی جان ہوتی ہے، یہ عبادت کی جان ہوتی ہے، اور عبادت جو ہے جب آپ اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو دیکھ رہا ہے،
اور اس کو اپنے آگے جو ایسے پیش کریں کہ میں اس کے آگے کھڑا ہوں، اس کو تصور کو ذہن میں عبادت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عبادت بھی قبول ہوگی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور ایک بات کا خیال کہ نماز کی پابندی ضرور کیجیے گا، نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کوئی بھی وظائف کے لیے، کسی قسم کے وظائف کے لیے بھی نماز کی پابندی، اور اس کے علاوہ جو ہے حرام سے بچنا جو ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں ذہن نشین کر لیں۔ ہر وظیفے میں یہ جو ہے اس کو جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے یا حرام سے نہیں بچتے تو وظیفہ جو ہے وہ اس کا جو ہے اثر نہیں ہوگا۔ باقی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک ہی سارے کاموں کو کرنے والا ہے، اس کی ہی جو ہے طاقت ہے، وہ تمام معاملات زندگی دیکھتا ہے، وہ تمام معاملات ہماری تمام حاجات پوری کرنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ اس کی جو ہے استطاعت ہے، اس کی طاقت ہے، وہ چاہے اس عمل کو منظور کر لے۔ ویسے جو ہے یہ ان چیزوں سے بچنا جو ہے ہمارا فرض بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل وظائف اور اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ